9 ذوالحجہ یوم عرفہ جمعۃ المبارک میدان عرفات میں خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلاً نہ ہو تو وہ مردود ہے، اور دوسری جگہ فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا کوئی امر موجود نہیں تو وہ مردود ہے۔ اس قرآنی آیت اور ان احادیث کے بعد صحابہ کرام اور ماں بعد نے دین میں کیا نئے کام کیے اور آخر کیوں کیے؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کو کبھی کوئی خاص اہمیت دی؟ جو جشن عید میلاد النبی پر بدعت کہہ کر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے ہی وضع کردہ بدعت کے فارمولے کے مطابق خود کون کون سی بدعت کرتے ہیں؟ کیا ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے؟ آئیں مسلک کی اینک اتار کر پوری ویڈیو دیکھیں تو کرسٹل کلیئر ہوگا کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایس بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ مس کنسیپشن اینڈ فیکٹس سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اس آیہ مبارکہ کے بعد کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلاً نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ ان قرآن و احادیث کے احکام کے بعد صحابہ کرام کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ دین میں کوئی نئی چیز یا نئی بات شامل کریں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال حق کے بعد قرآن پاک کو صحابہ کرام نے کتابی شکل میں کیوں کیا، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابی شکل نہیں دی تھی؟ دین میں یہ نئی بات، یہ بدعت کیوں شروع کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال حق کے بعد قرآن پاک کو یہ ترتیب کیوں دی گئی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں دی تھی؟ یہ بدعت کیوں شروع کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی۔ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدگی سے باجماعت پڑھانے کا حکم دے کر یہ بدعت کیوں شروع کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جمعۃ المبارک کی صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی یہی معمول تھا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعۃ المبارک میں دوسری اذان جو کہ اب ترتیب میں پہلی ہے اس کا حکم دے کر یہ بدعت کیوں شروع کی؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور خلفائے راشدین کے ادوار میں قرآن پاک کے دوسری زبانوں میں تراجم نہیں کیے گئے، جبکہ بعد ازاں قرآن پاک کے مختلف زبانوں میں تراجم کر کے یہ بدعت کیوں شروع کی گئی؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور خلفائے راشدین کے ادوار میں مساجد کو پختہ بنانا رائج نہیں تھا، جبکہ بعد ازاں مساجد کو پختہ بنا کر یہ بدعت کیوں شروع کی گئی؟ ایسے سائنسی آلات جن میں دوسری جگہوں پر گانے وغیرہ بھی بجائے جا رہے ہوں، انہی آلات یعنی سپیکرز کو مساجد میں اذان کے لیے استعمال کر کے یہ بدعت کیوں شروع کی گئی؟ کعبۃ اللہ کی غلاف کو ہر سال حج کے موقع پر تبدیل کرنے کی رسم اور پہلی غلاف کعبہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے تبرکن دینا شروع کر کے یہ بدعت کیوں شروع کی گئی؟ دین اسلام اور مسلمانوں میں مسالک کی بنیاد رکھ کر یہ بدعت کیوں شروع کی گئی؟ ہر سال اپنے اپنے مسالک کے اجتماعات، جلسے جلوس، ریلیاں اور پروگرام کرنے کی یہ بدعات کیوں شروع کی گئیں؟ ناظرین اکرام، مسلمانوں کے اکثر فرقوں نے حقائق کو بناوٹ کے ساتھ ایسے مکس اپ کر دیا
کہ ایک عام سادہ مسلمان اگر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اسے کچھ سجائی نہیں دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بدعات جو صحابہ کرام کے دور میں اور پھر بالترتیب بعد ازاں شروع ہوئی، جو ابھی تک تمام مسالک بہت اہتمام کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ دوسروں پر بدعت کے فتوے دینے والے مسالک بھی بذات خود ان بدعات کو اپنائے ہوئے ہیں جو ابھی ہم نے گنوائے ہیں۔ یہ بدعات کیوں کر شروع کی گئیں اور انہیں ابھی تک اور ہمیشہ کیوں اپنایا جاتا رہے گا؟ ناظرین اکرام، اصطلاح عام میں بدعت کا جو غلط الفہم مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ دین میں ہر نئی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ ہوئی ہو وہ بدعت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ قرآن پاک اور فرمان رسول میں کہیں یہ ثابت نہیں کہ دین میں نئی چیز شامل کرنے کا اختیار صحابہ کرام کو حاصل ہو۔ اگر اس پیمانے پر دیکھا جائے تو پھر صحابہ کرام نے بہت سے ایسے امور شامل دین کیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں تھے، جبکہ موجودہ دور میں غلط الفہم مفہوم کے مطابق وہ بدعت ہے، اور اگر اسے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو کیا نعوذ باللہ یہ بات قرون اولیٰ کے صحابہ کرام نہیں جانتے تھے؟ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال حق کے بعد نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ جہاد و قتال اسی طرح جاری رہا تو وہ صحابہ جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے شہید ہوتے رہے تو حفاظت قرآن مشکل ہوگی۔ اس خدشہ کے پیش نظر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تجویز دی کہ قرآن حکیم ایک کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ بڑا غور طلب ہے۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، درست ہے کہ یہ کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں نہیں کیا، لیکن ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم بہت اچھا اور بلائی پر مبنی ہے، لہٰذا ہمیں اسے ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس عظیم کام پر مامور کر لیے گئے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کھجور کی شاخوں، سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح تیار کیے گئے قرآن کریم کے چند نسخے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے منگوا کر قرآن حکیم کو دوبارہ موجودہ ترتیب میں یکجا کر دیا۔ یہ حدیث سے مبارکہ صحیح بخاری اور ترمذی شریف میں منقول ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث میں بیان کردہ واقعہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ فہم دین تمام صحابہ کرام میں بھی ایک جیسا نہیں تھا، حتیٰ کہ جن صحابہ کبار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت خاص حاصل تھی، ان میں سے بھی ایک ہی معاملہ پر ایک کا فہم و ادراک اور رائے دوسرے سے مختلف تھی۔ ظاہر ہے اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں، اب تو اختلاف رائے ہونا ایک فطری بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام کرنے سے گریزاں اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں نہیں کیا، تو وہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کرنے کے لیے کیوں تجویز دے رہے ہیں، اور پھر اس تجویز پر کیوں عمل کیا گیا؟ ناظرین اکرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے ایک اور حدیث کی روایت مزید کیسے واضح کرتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ والتراویح موطا بہی سنن الکبریٰ میں نقل کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک میں 3 راتیں نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ اس کے بعد فرض ہو جانے کے خدشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح گھر میں ہی پڑھتے رہے، اور تمام صحابہ کرام بھی انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز پڑھ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت میں بھی صحابہ کرام کا یہی معمول رہا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس خیال سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر مساجد کو آباد کرنے کا ذوق کم ہو سکتا، اور اگر صورتحال یہی رہی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت لوگ
نماز تراویح پڑھنا ہی ترک کر دیں۔ انہوں نے اجتہاد فرمایا اور سب کو حافظ قرآن ابی بن کعب کے پیچھے نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو باجماعت نماز تراویح پڑھتے دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس حصہ سے بہتر ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ اس روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نعم البدعت ھذا یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے فرما کر یہ بات ثابت کر دی کہ ہر بدعت سیئہ نہیں ہوتی، بلکہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بدعت کی دو بڑی قسمیں ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ اور احادیث مبارکہ میں جن نئے کاموں یا بدعات کی مذمت کی گئی اور مردود کہا گیا وہ بدعات سیئہ ہیں، اور انہی کے متعلق یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ایسی تمام بدعات دلالہ ہیں، گمراہی ہیں، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ ائمہ فقہ نے بدعات کی ان بڑی دو اقسام کی بھی آگے مزید اقسام واضح کی ہیں، لیکن طوالت کے پیش نظر ہم اس موضوع پر اتنی بات پر ہی اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحابہ کرام کو باجماعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ فرمانا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور اصحاب کبار کے ان نئے کیے گئے افعال سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو کام ہم نے آپ کو صحابہ کرام کے دور کے اور بعد ازاں دین کے متعلقہ نئے شامل کیے گئے بتائے ہیں، یہ سب کے سب بدعت تو ضرور ہیں، لیکن یہ بدعت حسنہ ہیں۔ ان سے دین اسلام کو تقویت ملی، اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی، اس لیے وہ سارے کام اچھے، احسن اور مستحسن ہیں۔ ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے کہ یہ حدیث مبارکہ تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، کل بدعت ضلالہ یعنی تمام بدعت گمراہی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ حدیث مبارکہ کسی مفتی، مولوی، ملا، وائز نے سنائی کہ جو صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ اور کتاب العلم اور نسائی السنن کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے لیے اس کے اپنے اعمال کا بھی ثواب ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ہے، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کسی بری بات کی ابتدا کی تو اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی گناہ ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ہے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ سے بدعات کی دو اقسام بالکل واضح ہو گئی، اور بدعات حسنہ کے لیے ثواب اور بدعات سیئہ کے لیے گناہ کی وعید بھی بتا دی گئی۔ اب جس طرح خیر القرون میں بھی تدوین قرآن حکیم کے موقع پر صحابہ کبار کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح آج کے دور میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس جیسے دیگر امور خیر کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جائز ہیں، جبکہ اوائل دور اسلام میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح صحابہ کرام کو شرح صدر ہوا اور انہوں نے بھلائی کے ان نئے کاموں کو اپنایا، اسی طرح اس دور میں محافل میلاد اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر خیر اور باعث برکت سمجھتے ہوئے اپنایا گیا۔ ناظرین اکرام، اب ایک نظر دیکھتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی میں کیا افعال اور اعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ افعال و اعمال شریعت کی روح سے کیسے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے پاس کوئی خاص اہمیت کا حامل تھا کہ نہیں۔ تو ناظرین اکرام، امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو فتادہ انصاری سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی روز میری ولادت ہوئی، اور اسی روز میری بعثت ہوئی، اور اسی روز میرے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یوم ولادت پر اظہار تشکر روزہ رکھ کر مناتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنے یوم ولادت پر بکرے ذبح کروا کر ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ بحیقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، جبکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک حضرت عبد المطلب نے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیقے کی دعوت کی۔ اس میں ائمہ فقہ کا اختلاف ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے
7वें दिन किया था, اور شریعت میں تو صرف ایک عقیقہ دینے کا حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن دیا جا چکا تھا۔ تو یہ جو عقیقہ ہے بنیادی طور پر یہ بعثت مبارکہ کے بعد اپنی ولادت اور میلاد کی خوشی و مسرت اور شکرانے میں بکرے ذبح کیے اور اہتمام ضیافت کیا تھا، کیونکہ عقیقہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ عقیقہ ہی تھا تو دوسری دفعہ عقیقہ کیا ہے؟ یہ عقیقہ فی نفس ہی ولادت پر اظہار تشکر و امتنان ہی تو ہے۔ اسے ولادت کی خوشی کی تقریب کہہ لے یا تقریب میلاد، مفہوم ایک ہی ہے کہ ولادت کے موقع پر خوشی منائی گئی۔ یہ واقعہ اسی پر محمول کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین اور اپنی امت کے مشرف ہونے کی وجہ سے اپنی ولادت کی خوشی کے اظہار کے لیے خود عقیقہ کیا۔ اسی طرح ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کریں اور کھانا کھلائیں اور دیگر عبادات بجا لائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، یہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ان اعمال و افعال سے عید میلاد النبی منانے کا جواز ہوتا تو صحابہ کیوں نہ مناتے، اور اس کے بعد کے دور میں اس طرح کیوں نہ منایا جاتا؟ کیا صحابہ کو سمجھ نہیں تھی کہ ہمیں بھی ایسے میلاد النبی منانا چاہیے؟ تو ناظرین اکرام، جس طرح ہم آپ کو صحابہ کرام کے دور کے دین میں شامل کیے گئے نئے کام بتا چکے، اس میں کیا یہ سوال بنتا ہے کہ جماعت سے باقاعدہ تراویح اگر کرنا مقصود ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے رمضان میں باجماعت تراویح کرواتے، اور پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اگر یہ مناسب ہوتا یا کرنا مقصود ہوتا یا کرنا جائز ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواتے۔ لیکن انہوں نے جب نہیں کروائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں کروانے چاہیے تھی، کیونکہ اگر تراویح میں باجماعت باقاعدگی چاہیے ہوتی تو اول ذکر 2 ہستیاں تو ضرور کرتی، لہٰذا اس کے بعد اس اضافے کو غلط تصور کیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، ظاہر ہے ایسا کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ اچھا اور بہتر کام کوئی جب بھی شروع کرے، کسی بھی اچھے نئے کام کو کرنے میں رکاوٹ یہ دلیل نہیں بنتی کہ چونکہ پہلے کسی نے نہیں کیا لہٰذا اس اچھے کام کی ابتدا میں کیوں کروں، اور اگر کسی نے ابتدا کر لی تو وہ غلط ہے یا بدعت اور گمراہی یا ناجائز ہے۔ بالکل یہ کنسپٹ ہی غلط ہے، فرسودہ اور ریجٹ ہے۔ ناظرین اکرام، طوالت سے بچتے ہوئے آئیے ایک نظر ان فرقوں کے گریبان میں جھانکیے جو جشن عید میلاد النبی پر اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس انداز سے نہیں منایا گیا لہٰذا یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے اسے بدعت کہہ کر ناجائز کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ فرقے زید یا بکر کوئی بھی ہو، انہی کے اپنے وضع کردہ اصولوں کے مطابق وہ فرقہ بذات خود ایک بدعت ہے، چونکہ وہ فرقہ خود بھی دین اسلام میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا، بلکہ دور خلفائے راشدین میں بھی نہیں تھا، اور ان کے اپنے اصول کے مطابق ان فرقوں کا اپنا وجود بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر اعتراض کرنے والا فرقہ جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہہ کر ناجائز کہنے والا فرقہ اپنے فرقے کے جلسے، جلوس، سیمینار اور کانفرنسز کرتا ہے جو اسی فرقے کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اصول اعتراض کے مطابق خود بدعت و گمراہی کا کام کرتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی پر اعتراض کرنے والے اور اسے بدعت کہنے والے ایک فرقے نے اپنے 7 سالہ فرقہ کے جشن کی کانفرنس کا افتتاح ہندو عورت سے کروایا اور اس دینی اور مذہبی کانفرنس میں اس ہندو عورت کی تعریفیں کرتے رہے۔ جشن عید میلاد النبی پر اعتراض کرنے والے فرقے اپنے شہداء کی برسی یا تعزیتی پروگرام کرتے ہیں جو کہ انہی کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق بدعت اور گمراہی ہے۔ ناظرین اکرام، کیا جشن عید میلاد النبی پر بدعت کا فتویٰ دے کر اعتراض کرنے والے فرقے تسلسل سے باجماعت تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، مساجد کو پختہ تعمیر نہیں کرتے، مساجد میں وہ سائنسی آلات یعنی سپیکرز جو دوسری جگہوں پر گانے سنانے کے کام آتے ہیں آذان کے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنے فرقوں کی کانفرنسز، جلسے جلوس، اجتماعات نہیں کرتے، اور حج جیسی عبادت کے لیے سفر صرف اونٹوں، گھوڑوں یا جانوروں پر کرتے ہیں، چونکہ جہاز میں سفر حج بیت اللہ کرنا بھی تو بدعت ہے۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا فرقہ ایسا ہے جس میں یہ متذکرہ بدعات میں سے کوئی نہیں، تو برائے مہربانی وہ اپنے فرقے کا نام کمنٹس میں لکھ کر بتائے کہ اس کا فلاں فرقہ ہے اور اس میں ان میں سے کوئی بھی بدعات نہیں جو ہم نے ابھی بتائی ہیں، تو ہم اسے بتائیں گے کہ اس کے فرقے میں انہی کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق کیا کیا بدعات موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کام کرنے کا اپنے لیے قانون
اور ہے اور دوسروں کے لیے اور۔ ناظرین کرام، کھلی آنکھوں سے یہ قول و فعل کے تضاد دیکھ کر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دراصل یہ فرقہ واریت اپنی اپنی دکان اور کاروبار کی طرح لیا گیا ہے، وگرنہ اگر خدمت دین مقصود ہوتا تو جو اصول و قوانین دوسروں کے لیے بدعت و گمراہی کے لیے لگاتے ہیں وہی اپنے اوپر بھی لگاتے اور اپنے تمام افعال ان اصولوں کے مطابق بدعت سے پاک رکھتے، یا اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ بدعت صحیحہ نہیں ہے تو اسی جیسے دوسروں کے اعمال کو بدعت کہہ کر گمراہی اور ناجائز کے فتوے واپس لے لیتے، تو عام مسلمانوں کو یہ سمجھ آتی کہ یہ فرقے خدمت دین کے لیے ہیں، چونکہ جو بات حق ہوتی ہے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، المیہ یہ ہے کہ اسلام کے حاملین ظاہر بینی سے کام لیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کفر و ایمان کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور دین کی اصل روح اور کار فرما حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل جن کے سامنے دین کی اصل روح نہیں رکھی جاتی بلکہ فہم دین کی بجائے لفظوں کے ہیر پھیر سے دین کو متعارف کرایا جاتا ہے، روز بروز اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ الا ماشاءاللہ کہیں تو ذاتی مفادات کے پیش نظر اور کہیں نادانی کی بنیاد پر مذہبی ذمہ داروں نے لفاظی کے پس و پیش سے دین کو دشوار اور تنگ دامہ بنا دیا ہے، جس سے نوجوان نسل اور بالخصوص نیا تعلیم یافتہ طبقہ جو پہلے ہی مغربی تہذیب و ثقافت اور استعماری ذہنیت و فکری یلغار کا نشانہ بنا ہوا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی عمل کی اصل قرآن پاک یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ طعن و تشنیع اور گمراہی یا گناہ وغیرہ کا باعث نہیں رہتا، اور اگر بفرض محال قرآن و سنت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ثابت نہ بھی ہو لیکن اس سے قرآن و سنت کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو پھر بھی وہ کسی قسم کی قباحت کا باعث نہیں بنتا اور نہ ہی اس پر طعن و تشنیع جائز ہے۔ ہاں، صرف اس صورت میں کوئی بدعت ناجائز اور قبیح کے زمرے میں شامل ہو کر قابل مذمت ٹھہرے گی جب قرآن و سنت پر پرکھنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کی فلاں نص کے خلاف ہے یا شریعت کے فلاں حکم کی مخالفت میں ہے۔ ناظرین اکرام، ہر دور میں ہر چیز کی حیت اور صورت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے انداز اور ذرائع آمد و رفت بتدریج بدلتے رہے۔ آج لوگ پیدل یا اونٹ گھوڑوں پر سوار ہو کر حج کے لیے نہیں جاتے، جو فاصلے مہینوں میں طے ہوتے تھے اب جدید ذرائع آمد و رفت سے گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی کی صورتحال بھی اب پہلے جیسی نہیں، اس میں کئی جدتیں اور عصری تقاضے شامل ہو چکے ہیں، مگر ان کی حیت اصلیہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسی پس منظر میں اگر جشن عید میلاد النبی کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو یہ اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح محافل میلاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں اور مختلف انداز میں سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں جو فی الواقع جشن میلاد النبی منانے کا مقصد ہے۔ اسی طرح کی محفلیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا ذکر ہوتا تھا، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی منعقد ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے، حتیٰ کہ اپنی محفل نعت خود منعقد کرواتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا نعت سماعت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو یہ بات کرسٹل کلیئر ہو چکی ہوگی کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، لہٰذا اس حقیقت کو مسلم دنیا میں عام کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔